میں آپ کو ایک خبر بریک کر رہا ہوں. پرسوں میری ملاقات ہوئی جناب خورشید شاہ صاحب سے, جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے, جناب کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے, جناب چودھری شجاعت حسین صاحب سے, جناب علیم خان صاحب سے, جناب کیا کہتے ہیں کہ میاں مصباح الرحمان صاحب سے, جناب پی ٹی آئی کے اور بڑے لیڈرز جس میں فواد چودھری صاحب بھی, سب سے میری ملاقات ہوئی پرسوں. اتفاق سے ایسا دن تھا, ایسی جگہ تھی, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں. اوپر سے جتنا مرضی ایک دوسرے کو برا کہیں, نیچے سے قریب آ رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیے, سیاست تو ممکنات کا نام ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تو مجھے اس پر کامنٹ پریمیچور لگ رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہو رہے ہیں, بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی انارڈینیٹ ڈیلے ہے, تو پھر اس وقت قریب آنے والا سوال تو کچھ سمجھ نہیں آتا. مجھے الیکشن اس سال نہیں نظر آ رہے. دیکھیں نا, ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہ کسی ٹائم پہ نہیں ہو رہے. میری ایک اپنی, یہ میری اب انفارمیشن ہے, یہ سال, یہ ایک ماہ آج جو ہے برحال 25-26 ہو گئی ہے, 26 اپریل تک آپ کے ملک کی ڈائریکشن واضح ہو جائے گی. اسی طرح لوٹ مار جاری رہے گی یا صفایا ہوگا. یہ ایک مہینے کے اندر اندر جو بھی ہے نا ڈائریکشن بن جائے گی. تو لوٹ مار اور کتنی رہ گئی ہے؟ ڈالر آپ دیکھیں کہاں جا رہا ہے, ابھی کہاں جانا ہے, اس وقت آپ کے ریزروز بڑھ گئے, آپ کا تو نیوکلیئر بینک رول ہو جانا. ٹائم پہ ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ خونی انقلاب کی طرف لے جایا جا رہا ہے. انقلاب احتساب کے علاوہ ملک کی بقا نہیں ہے. یہ پنجابی انقلاب لائے گا یار؟ یہ اوپر سے دو چار آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بہتری کرنی ہوتی ہے ہم میں سے بندہ لاتے ہیں, اللہ کبھی نیچے نہیں آتا. اللہ تو رب العالمین ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اینڈ ہو گیا ہے, اب لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا. جس ملک میں ایک وقت کی روٹی گناہ ہو جائے, بچیاں عزتیں بیچیں, مائیں بچوں کو مار کے خودکشیاں کریں, تو ادھر کسی کو تو ہوش لینا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ جہاں جس ملک کے اندر, جس شہر کے اندر ایک ماں اپنے 3 بچوں کو مار دے, پھر ایک ماں 3 بچوں کو مار دے, پھر وہاں پہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کو مار دیں یا باپ بیٹیوں کو مارنا شروع ہو جائے, تو یہ ایک انتقام کی شکل ہے, وہ نفرت ہے. اور اب آپ ذہن میں رکھیے گا مبشر صاحب, قوم جاگ رہی ہے. یہ اب مجھے بتائیں, یہ سائیکو ہیں یا ڈپریسڈ ہیں؟ ایک منٹ, ضروری نہیں کہ اپنا حکمرانوں سے تنگ ہو. 1 دوسری بات ہے کہ ہر 1 منٹ بعد آپ کے سندھ میں, بلکہ پورے پاکستان میں, ایک بچہ مر رہا ہے. ہر 20 منٹ بعد ایک عورت مر رہی ہے. تو وہ تھر میں اتنے بچوں کے مرنے کے باوجود کوئی اپنا جو وہاں پہ بھٹو زندہ ہی ہے. وہاں پہ بھٹو زندہ ہے. تھر کی مثال آپ نہ دیں, اب تھر کے علاوہ پاکستان موجود ہے. ڈی سی او جو ڈپٹی کمشنر سہیل ٹیپو جو ہے, اس کو تو مارا گیا نا. اس نے اگر خودکشی بھی کی ہے, اس کا جو آخری ٹویٹ ہے جس میں اس نے کہا میں کس میں پھنس گیا ہوں, پھر پیمرا آپ کا چیف سیکرٹری کو کمشنر گجرانہ نے کہا کہ سر یہ بڑا ڈپریس ہے, اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. وہ کہتا مرنا ہے تو مرنے دو. یار کسی ایک شخص کی کرپشن بچانے کے لیے تم پوری بیوروکریسی لگی ہوئی ہو. یہ پبلک سرونٹ ہے, اور اس کے لیے ایک بندہ نہیں بولا, جس کا نام کے سے شروع ہوتا ہے. بہرحال چھوڑے, اس بدقسمتی ہے اس ملک میں, ہمارے ادارے وقت پہ جاگتے نہیں. اب وہ بچہ چلے گیا نا سہیل, اس کو مارا یا اس نے خودکشی کی, کس کی وجہ سے؟ اس کی روٹس کا نام. یار خودکشی کیسے کرتا کہ ہاتھ پیچھے بندے میں سر بعد میں یہ بات بالکل کہتا ہوں کلیئر کہ اس کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے. اس کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے. جب ہاتھ بندھے گئے ہیں, جب 302 کا مقدمہ ہوگا بٹی صاحب, تو پھر اس کو پتا ہے وہ کیوں مرا ہے, اس کی اصل وجوہات کون ہے. آہت چیمہ نے کس کس کے بیوروکریٹس کے نام لیے ہیں, 150 سے زیادہ نام لیے ہیں. آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑے؟ کیا اور خودکشیاں کروانی ہیں, اور بچوں کے باپ مروانے ہیں, اور مائیں یتیم کرائے, بچوں ان کو بے اولاد کرنا ہے. کیوں انصاف اپنا راستہ نہیں بنا رہا؟ پھر خودکشیاں ہی ہوگی نا, چاہے وہ لاوارث ماں کرے چاہے وہ ڈی سی کرے. جب انصاف اتنا نایاب کر دیں گے آپ, اور ایک جاتی عمرہ کی لونڈی بنا کے رکھ دیں گے انصاف کو, چند خاندانوں کی غلام بنا کے رکھ دیں گے, اور پوری بیوروکریسی پبلک سرونٹ کی بجائے اتفاق فاؤنڈری کا ملازم بن جائے گی, تو مبشر صاحب اس انجام کے لیے آپ بھی تیار ہیں اور میں بھی تیار ہوں.